بزرگ نا اہل ہیں، معذرت کے ساتھ نا اہل ہیں، دین کا کوئی نہیں پتا، کوئی رافضیاں کئیاں چنڈے لال ہے، کئیاں جناب علی ویسے ہی وہ فارغ عقیدے والوں عمل والوں، کوڑے نچائے داند پجائے بیبیاں بیٹھیاں نے پرلے درجے کے نا اہل۔ ہمیں وہ چاہیے جو عقیدے اور مسلک کا پکا بندہ ہو، اور اگر کسی کا 2 نمبر پی رہے تو منہ تھلے رکھے۔ یہ جتنے نا اہل لوگ آ گئے، لیکن یہ جو نا اہل ہیں، شریعت کے باغی ہیں، عقیدے کے باغی ہیں، محرم پتہ لگتا ہے ہور نے، ربیع الاول چھوڑ نے، چولے لال مہینے چھوڑ نے، وہ کی بلاواں کی ہو۔ بابا جی فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا جی، وہ تواڈے کسی بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا قیامت والے دن۔ ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ اچھا، انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ بازید بستامی نے، یعنی اب میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے، یہ کیا ٹھیک ہے، نہ ہی بازید ہے۔ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی، یزید دے ابا جی، اور ساڈے امام دا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون، میں کہوں گا محمد، تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے۔ ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں، اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں، یہ فرق ہے۔ خیر، اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ مجھے پھر 1 گھنٹہ صرف ان بابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے چاہیے۔ جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھیں، سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ ہیں جا نہیں سکتے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا، وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نچھاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میرے بھائی، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا۔
اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا. ہاں، گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد. اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے. یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے. اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی، یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں. آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے وچو نکلدا جے نہ دے. قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی. وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے. جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو. قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے. پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے. او میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے. آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی. جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.